الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وتقمي. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج انشاءاللہ العزیز سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ آیت نمبر 29 اس کا ترجمہ اور تفسیر آج کریں گے، اور سورہ فتح انشاءاللہ العزیز آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے. اس کے اندر صحابہ کرام کی خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صحابہ کرام کی صحابیت واضح طور پر اس میں ذکر کی گئی ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فتح کے شروع کے درسوں میں جب ہم نے حدیبیہ کا واقعہ ذکر کیا تھا تو اس میں جو مکہ مکرمہ کی طرف سے ان کا ثالث اور جو سفیر آیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا لفظ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مٹا دو اور دوسرا مٹا دو محمد الرسول اللہ مٹا دو، کہ ہمارا جھگڑا اسی پر ہے، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے، تو اس لیے جو پہلے تم لکھا کرتے تھے نا وہی لکھو، اور پھر ہمارا جھگڑا جو ہے وہ اختلاف اور ڈسپیوٹ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ پر ہے، تو تم اس کو بھی مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں مٹایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اور لے کر اس کو مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ کیا ہوا ہے میرے محبوب، اگر یہ قریش مکہ یہ کفار جو ہیں یہ اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں سننا چاہتے، یہ لفظ نہیں لکھنا چاہتے، ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا، تو ہم قرآن کی آیت اس کو بنا کر آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں، کیا مطلب آنے والے لوگ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا آیت کی شروع میں محمد الرسول اللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، کوئی آدمی اس کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ وہ ایک دو آدمی چند آدمیوں کے کہنے سے آپ کو جو شرف رب نے عطا فرمایا ہے وہ ختم تھوڑا ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کے دو جز ہیں۔ کلمہ کے کتنے جز ہیں؟ دو جز ہیں۔ ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، دو جز ہیں۔ تو پہلا جز جو ہے قرآن مجید میں وہ بھی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کون سا سورہ ہے قاری صاحب کی کون سی سورت میں ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد میں کون سے ہے اس میں ہے؟ سبحان اللہ کا سب بڑی مہربانی، شکریہ، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو پہلا جز جو ہے وہ سورہ محمد میں ہمارے محترم قاری صاحب ارشاد فرما رہے کہ یہ ہے آیت نمبر 19، سورہ محمد کی آیت نمبر 19۔ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور دوسرا جز جو ہے محمد الرسول اللہ، اس سے اگلی سورت جو ہے سورت فتح کی 29 آیت میں ہے۔ بعض لوگ بھی بڑی جان بوجھ کر زیادتی کرتے ہیں، اب میں شوق تو نہیں ہے کسی کا نام لے کر یا کسی کے دل دکھانے کا، لیکن ایک ہمارے اوپر بھی ایک جو ہے ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وہ چیز پرووائڈ کریں جس کا ہمیں علم ہے، یہ جو صحیح چیز ہے، یا کوئی آدمی غلط کہتا ہے تو ان کی جو ہے نا بجائے اس کی کہ اس کی غلط چیز پھیلے ہم اس کو صحیح کریں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور کسی کے دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن اگر حق بیان کرنے سے کسی دل آزاری ہوتی ہو تو اس پہ ہمارا قصور بھی نہیں۔ ایک مولوی صاحب ہیں فیصل آباد کے، شاید فوت ہو گئے، وہ اکثر بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر شیعوں کے کلمے کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، ہاں جی، تو ہمارا کون سا کلمے کا ثبوت قرآن میں ہے؟ انہوں نے کئی دفعہ سنا سے۔ تو وہ شیعوں کی بہت سائڈ رہتے ہیں، وہ اہل حدیث، عجیب بات ہے، اہل حدیث ہے، اور وہ الٹے سیدھے مسئلے بہت جو ہے اس پر ٹی وی پر اور جو ہے اس پر کیا نام اس کا سوشل میڈیا پر اس کے آتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم نے اس کی جو ہے سنی باتیں، تو ایک ہم نے یہ سنی اس کی کہ اگر شیعوں کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ،
اتنا لمبا کلمہ جو ہے اگر اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے کلمے کا کون سا ثبوت ہے قرآن میں؟ تو سنو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کہ ہمارے کلمے کا ثبوت جو ہے 2 جز ہیں کلمے کے، لا الہ الا اللہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 میں یہ کلمے کا جز ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لو لوگو، جان لو کہ انہو لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس سے اگلی جو ہے سورت، اس میں کلمے کے دوسرے جز ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا کلمہ جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، اور یہ سچا مذہب ہے، اس لیے کہ اس کی ہر بات قرآن اور حدیث کی طرف جاتی ہے۔ اب دوسری دیکھیں خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے یہاں محمد الرسول اللہ بیان فرمایا نا، تو رسول اللہ جو کہا اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا، اور اس کو مقید نہیں فرمایا کہ کسی شرط کے ساتھ لگایا ہو، کسی وقت کے ساتھ تعیین کی ہو، اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑا ہو، لیکن مطلقاً کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کب تک ہیں، کب تک تھے، کیسے ہیں، مطلقاً بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھاؤں آپ کو کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کون ہے؟ ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو البشر کا کیا معنی؟ کہ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، قیامت تک آنے والے انسان، تمام انسانوں کے وہ باپ ہیں، تمام انسانوں کے وہ باپ ہیں۔ تو اب جہاں بھی انسان دیکھو گے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آدم کی اولاد نہیں، یا آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائے گا کہ میں اس کا باپ نہیں۔ تو جیسے ابو البشر کہنے سے آدم علیہ السلام جو ہے یہ انسانوں کے باپ ہیں، لیکن وہ صرف انسانوں کے باپ ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ کہا تو انسان کیا، جانور کیا، جن کیا، فرشتے کیا، درخت کیا، پتھر کیا، ہوا کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کی آپ رسول ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ بغیر قید کے ذکر کیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ بھی فرمایا کہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کسی چیز کا بھی نام لیں، جو چیز معرض وجود میں آئی ہے، جس کا وجود ہے وہ عالم میں ہے اور اللہ اس کا خالق ہے۔ تو جیسے رب جو ہے ساری مخلوق کا خالق ہے، جہاں تک خلق کا لفظ بولا جائے گا کہ یہ مخلوق ہے، رب تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ بغیر قید کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا، اس نے تنکا اٹھایا زمین سے اور حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ آپ لوگ مانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کا علم آپ کو ہے، تو کیا اس طریقے کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ یعنی کہ کوئی چیز اٹھا لے چھوٹی سی اور کہیں یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے؟ تو ایسے شخص سے پوچھ رہا ہے جس کے لیے جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے آپ یہ بتا کہ یہ تنکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ یعنی یہ تنکا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو اس کو کہنا پڑا کہ جانتا ہے، کیونکہ ہر چیز جانتی ہے کہ جو ہے اللہ ہمارا خالق ہے اور محمد رسول اللہ ہمارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو کہنا پڑا کہ تنکا جانتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تنکا تو حضور کو جانے اور حضور اس کو نہ جانے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے یہ مطلق رسالت ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں حدیث عبرانی شریف کی غالباً حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام چیزوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ہر چیز جانتی ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. مگر مجھے جو ہے نا، جو شیطان قسم کے انسان اور شیطان قسم کے جن ہے نا، وہ میری مخالفت کرتے ہیں. باقی کوئی چیز مخالفت نہیں کرتی، یعنی تنگا مخالفت نہیں کرے گا، یہ دیواریں مخالفت نہیں کریں گی، درخت مخالفت نہیں کرے گا، چاند ستارے مخالفت نہیں کریں گے. مخالفت کرے گا تو یہ انسان کرے گا، یہ جن کرے گا. یہ دو ہی مخلوق ہے جن کو مکلف بنایا گیا ہے، یہی کرے گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے، آپ نے ان کو انسانوں کی طرف تو ہے ہی صحیح، لیکن فرمایا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں بتا دوں آپ کو، ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، خلق تمام مخلوق کی طرف، جس کو خلق کہا گیا ہے، جس کو مخلوق کہا گیا ہے، جو تخلیق کی گئی ہے، اس ہر چیز مخلوق کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے ہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے جو بتایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی شان کیا ہے کہ وہ کفار پر سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھے گا وہ کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے. یہ صحابہ کی تعریف ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ جو رکوع سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، حال علامت ان کی یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان موجود ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعریف ہے ان چیزوں میں. اب علماء نے بڑی اس پر بحث کی ہے، تمام تفاسیر والوں نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے. انہوں نے کہا کہ والذین معہ، سارے صحابہ یعنی محمد رسول اللہ وہ ہیں، والذین معہ جن کے ساتھیوں کی یہ شان ہے کہ وہ آپ کی معیت میں ہر وقت رہتے ہیں. صحابہ حضور کو چھوڑ کے نہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. گھر جاتے ہیں وہاں دل نہیں لگتا، پھر آ جاتے ہیں مسجد میں، آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ہر وقت. ان کی شان یہ کہ سارے صحابہ کفار پر بہت سخت ہیں، کفار پر بہت سخت ہیں. شداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی صفت یہ ہے کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، رحیم کریم ہیں. اور ان کی یہ نشانی ہے کہ جب ان کو دیکھے گا تو ہر وقت وہ نفل اور نمازوں میں مشہور ہوں گے. تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع کرتے کبھی سجدہ کرتے ہوں گے. اور یہ دکھلاوے کے لیے نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کر متقی پرہیزگار سمجھے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے عبادت کرنے کا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جس سے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور یہ ان کا جو ہے عبادت گزار ہونا. اور آگے جو آیت کی اگلی قسم آ رہی ہے، فرمایا یہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی، آسمانی کتابیں جو پہلے گزری ہیں ان میں یہ بات موجود ہے. اب جو ہے بعض علماء نے، صاحب تفسیر بصری ہو گئی یا مدارک ہو گئی وغیرہ وغیرہ، بہت تفاسیر ہیں جنہوں نے ایک اور جو تفسیر خوبصورت کی ہے. انہوں نے کہا کہ والذین معہ کا معنی ہے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے یہ آیت صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی، لیکن یہ لفظ جو ہے نا کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ تو سارے ہیں. کوئی صحابی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا. آپ ہر وقت جم گٹے میں، جھرمٹ میں، صحابہ کے کراؤڈ میں رہتے تھے. لیکن سب سے زیادہ وصف معیت والی جو سچی آتی ہے نا،
وہ ابو بکر صدیق پر آتی ہے۔ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے بیان کرنے سے پہلے آپ اس کی اتفاق کریں گے کہ جتنا سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہے اور معیت میں رہے، اتنا اور کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں رہا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے کون تھے؟ تو 7 تھے، تو آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا نا۔ اور اسی طرح اعلان کرنے سے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیریا کی طرف گئے، سفر کیا آپ نے، اس کا بزنس ٹرپ جو تھا آپ کا، تجارت کا قافلے کے ساتھ گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی 20 سال اور حضرت ابو بکر کی عمر شریف تھی 18 سال۔ اور جب وہاں پہنچے تو جو بحیرہ راہب تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف بتایا اور پھر پوچھا وہ شخص کون ہے جو وہ ادھر سامنے موجود ہے؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ قریش کے ایک فرد ہیں، مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس وقت تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو اس نے ابو بکر صدیق کو اس وقت کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ابو بکر صدیق کو کہا کہ ان کو نہ چھوڑنا کہ تو ان کا پہلا خلیفہ ہوگا، تو ان کا خلیفہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ 18 سال کی عمر ہے، ابھی اسلام کو اعلان کرنے میں نبی کریم علیہ السلام کے 20 سال ہیں، تو ابو بکر صدیق اس وقت بھی ساتھ ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑا، جو ہی اس انتظار میں رہتے تھے کہ جو ہی اعلان نبوت ہو سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں، میں اسلام قبول کروں۔ بلکہ ایک درخت کے نیچے جو ہے آپ بیٹھے، تو درخت کی ٹہنی جو ہے وہ نیچے اتری، نیچے آئی، اور اس نے آ کے ابو بکر کے کان میں کہا کہ ابو بکر اسلام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ نے درخت سے بات کی اور کہا کہ اچھا تو نے میرے پر یہ احسان کیا ہے تو پھر مجھے بتانا جب وہ وقت آ جائے۔ تو یہ ہے کہ آپ اس انتظار میں تھے۔ قرآن کریم نے حضرت ابو بکر کی صفت بیان کی، والذین معہ، کہ یہ ابو بکر وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جب اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سختیاں ہوئیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی ہوئی اس سے زیادہ سیدنا ابو بکر صدیق پر سختی ہوئی۔ ان کو مار کر چلے گئے، بے ہوش ہو گئے آپ، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ وہ تو آپ اتنے ان کے ساتھ تھے، معیت تھی آپ کی کہ آپ کو زخمی کیا۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع پر جو ہے 6 مہینے پہلے آپ نے اشارات سے معلوم کیا کہ ہجرت ہونے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جس رات کو حکم ہوا کہ آج آپ چلے جائیں مدینہ منورہ کی طرف، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر مصفلہ محلہ میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب آپ کا جو تھا مکان شریف تھا، آپ وہاں سے اٹھے اور مصفلہ محلے گئے، اور وہاں جا کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر ابھی پہنچے ہیں تو ابو بکر صدیق سامنے آ گئے۔ کہا ابو بکر آپ جاگ رہے ہو؟ جی حضور میں تو 6 مہینے ہو گئے، میرے کو آنکھ نہیں لگی، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور میں گھر پر موجود نہ ہوں۔ میں نے تو اس سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی خرید رکھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو 2 اونٹنیاں بھی خرید رکھی ہیں اس سلسلے میں، اور میں تیار ہوں سرکار۔ حضور ان کے گھر گئے، ان کو بلایا، ان کو ساتھ لیا، اور پھر جو ہے آپ وہ بڑا لمبا پورا واقعہ ہے، پھر آپ غار ثور میں تشریف لے گئے۔ غار ثور میں پوری دنیا سے کٹ آف ہو کر ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک رسول مقبول کا صحیح یار غار اور صحابی ہے۔ 3 دن جو آدمی دیدار کے مزے لیتا رہا، گود میں لٹا کر ان کو ان کی زیارت کرتا رہا،
اور ساتھ رہا، کتنے انوار و تجلیات انہوں نے حاصل کیے ہوں گے اور پائے ہوں گے۔ تو غار میں ساتھ تھی، پھر غار سے نکل کر مدینہ منورہ کا پورا سفر جو ہے وہ ساتھ طے کیا، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابوبکر یہ کیا؟ عرض کی حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کوئی آدمی حملہ کرے تو میں غافل ہو جاؤں، اس لیے میں چاروں طرف آ کے موجود ہوں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ پھر آپ جب مسجد قباء کے قریب آپ ٹھہرے، وہاں بھی آپ موجود تھے، ہاں جی، جہاں مدینہ منورہ کے لوگ آئے اور وہ پہچان نہ سکے کہ اللہ کا رسول کون ہے، کیونکہ آپ پر اتنا رنگ چڑھ چکا تھا اس وقت کہ ان لوگوں کو اب نظر نہیں آتا تھا کہ اللہ کا رسول یہ ہے یا یہ ہے۔ جب لوگ اس شک میں پڑے، ہاں جی، تو پھر آپ نے محسوس کیا کہ لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ ان میں رسول کون ہے، تو میں خادم بن کر دکھاؤں۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور چادر کا سایہ کر کے بتا دیا کہ لوگوں میں خادم ہوں اور مخدوم یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خندق میں، آپ غزوہ تبوک میں آپ ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جس کسی بھی سفر میں نہ رہے، حضر میں، گھر میں ساتھ رہے، ہر وقت ساتھ رہے، یہاں تک کہ غار میں ساتھ تھے تو مزار میں بھی ساتھ ہوئے۔ مزار میں تو خود سرکار نے بلا لیا نا، فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو ہے نا جنازہ تیار کر کے روضہ پاک کے سامنے رکھ دینا۔ تالا لگا ہوتا تھا، دروازہ بند ہوتا تھا، اور کہہ دینا حضور آپ کا غلام آ جائے۔ فرمایا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اب دیکھو جب رکھا گیا اور عرض کی گئی تو خود دروازہ کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب الی الحبیب مشتاق، لے آؤ میرے دوست کو دوست سے ملا دو، کیونکہ میں کب کا انتظار کر رہا ہوں، میں مشتاق ہوں اپنے دوست کے ملنے کا۔ یہ تو تھا دنیا کا سفر۔ اب دیکھ لو 1400 سال ہو گئے، اس میں کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے ان کو مزار شریف سے نکالنا چاہا، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو نکالنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم اور ہلاک فرما دیا۔ لیکن اللہ کے محبوب کے یار غار کو اور دوسرے جو صحابہ ہیں حضرت عمر، ان کو ان سے علیحدہ نہ ہونے دی۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی کرامت ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو معجزہ ہے وہ رہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میری جگہ ہے، فرمایا کہ جب معاشر کا دن ہوگا تو میں اس قبر سے اٹھوں گا، میں اور عیسیٰ بن مریم، میں اور عیسیٰ بن مریم اس روضے سے اٹھیں گے، بین ابی بکر و عمر، ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی، بتا دیا کہ یہ ابو بکر صدیق جو میرے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، یہ آج نہیں ہے بلکہ قیامت تک یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک آتی ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہوں گے۔ تو کتنی معیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دنیا میں ساتھ اور قبر میں، غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ساتھ، اور جب جنت میں جائیں گے تو پھر بھی ساتھ۔ تو یہ جو ہے یہ والذین معہ، یہ بتا دی کہ معیت جو ہے، اگرچہ سارے صحابہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، لیکن سب سے جو اعلیٰ صفت ہے صحابہ میں سے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ حضور کے ساتھیوں کی شان ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر سخت ہوتے تھے۔ اب سختی تو سارے صحابہ کرتے ہیں، آپ کسی کو دکھا دیں کہ کوئی صحابی رسول ہو اور اس کی مشرک اور کافر سے دوستی ہو۔ جب تک دوستی تھی وہ دوستی تھی جب اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے۔ جب اسلام لے آئے تو پھر کسی منافق سے، کسی مشرک سے، کسی کافر سے ان کی کوئی دوستی نہیں کی، اور جو ہے کفار کے لیے پھر ہمیشہ سختی رہی۔
لیکن سب سے زیادہ سختی کس ذات میں آئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تو یہ عالم تھا کہ وہ کوئی بات حضور کے خلاف، دین کے خلاف برداشت تک نہیں کرتے تھے۔ وہ واقعہ آتا ہے، ایک منافق تھا، یہودی کا جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں حضرت کہنے کہ کسی کے پاس جائیں، تو یہودی نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، میں تو یہودی ہوں لیکن تو ان کا امتی ہے۔ تو چلے گئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ وہ صحیح راستے پر تھا۔ تو منافق بات دینا کہنے لگا نہیں ہم تو جو ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ جائیں گے، پاس جائیں گے، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ان کو پورا واقعہ بتایا یہودی نے کہ ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ جب باہر نکلے یہ کہتا ہے کہ میں نہیں، میں تو عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں اسی طرح۔ فرمایا پھر ٹھہر جا، میں ذرا فیصلہ کرتا ہوں بھی۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اندر سے تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہ ہے۔ وہ تو کوئی انتظار نہیں کرتے تھے، بالکل انتظار نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کی یہ حالت تھا، دیکھا نہیں کہ ادھر وہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، اس کا جنازہ تیار ہے، نبی کریم علیہ السلام جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، آ کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں کہ یہ اس سے فلاں موقع کیا کہا تھا، اس سے فلاں، آپ کو یاد ہی سے کیا کہا تھا، فلاں موقع پر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے، مجھے یاد ہے اس نے کیا کیا کہا۔ تو پھر آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھے میرا تو ایک ایک قدم، ایک ایک بات میری اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، اس نے مجھے منع کیا نہیں، جب منع نہیں کیا تو میں کیوں رکوں؟ جب مجھے منع کرے گا تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، جب منع کرے گا تو میں قبر پر نہیں جاؤں گا، ابھی اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ آپ ہٹ گئے، اب جنازہ پڑھا تو پھر آیت نازل ہو گئی انہم کفروا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ جو ایسے لوگ ہوں نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوں، کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، ان کی قبروں پر کھڑے نہیں ہونا۔ تو کن کی قبروں پر کھڑا ہونے سے منع فرمایا؟ جو اللہ رسول کے ساتھ کفر کریں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ رسول کے ساتھ کفر نہ کریں ان کی قبروں پر جانے سے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے فرمایا، وہ حدیث پاک آتی ہے، وہ ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، لوگوں میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب جاؤ زیارت کیا کرو۔ آپ نے عام اجازت عطا فرما دی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، یہ اصلاح حدیبیہ میں واقعہ گزر چکا ہے کہ آپ آج جب بھی شرطیں سخت دیکھی نا، وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ سخت شرطیں دیکھ کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کمزور ہیں، یہ شرط بھی ہے، وہ منوا رہے ہیں، یہ بھی منوا رہے ہیں، یہ بھی منوا رہے ہیں، یہ بھی منوا رہے ہیں، تو ہم یہ ساری شرطیں مان رہے ہیں ان کی، کیا ہم کمزور ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر وہ غصے میں حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ان کو جا کر وہی الفاظ کہے کہ ہر شرط ہماری جو ہے ہمارے مخالف جو ہے وہ ہم مانتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہم اتنے ڈر گئے ان سے، ہم اتنے کمزور ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی شان دیکھی، آپ نے وہی لفظ استعمال کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تمہیں پتہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، پھر جب واپسی ہوئی تو جب یہ سورۃ فتح نازل ہوئی واپس جاتے ہوئے، تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری حالت دیکھنے والی تھی کہ میں نے کتنی بڑی جرت کی کہ میں رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے سخت الفاظ کے ساتھ بولتا رہا، غصے میں بولتا رہا، ابو بکر کے ساتھ بولتا رہا، مجھے اتنی ہوش نہ آئی کہ میں کس سے بات کر رہا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ عمر وہ ہے، یہ اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بہت سخت ہے۔ دیکھیں شیطان جیسا کافر جو ہے جن کے سائے سے ڈرتا ہے، یعنی جس رستے سے عمر گزر جائے
شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ صفت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آگے جو تیسری صفت ہے وہ فرما رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحیم کریم ہیں۔ کبھی کسی صحابی کا آپس میں حضور کے زمانے میں ہم نے جھگڑا نہیں سنا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا بالکل۔ جو بعد میں جھگڑے جو ہوئے، جو حضور کے وصال شریف کے بعد ہوئے، وہ جھگڑے بھی ذاتی جھگڑے نہیں تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات جائے کہ صحابہ میں تو بہت بڑی دشمنی ہوئی، جنگ و قتال ہوا، آدمی شہید ہوئے، جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی اور اختلاف ہوئے، لیکن وہ اختلاف صحابہ کس کے تھے؟ وہ ذاتی رنجش نہیں تھی، ذاتی اختلاف نہیں تھا، وہ مذہبی اختلاف تھا۔ یعنی جو کسی بات میں جو جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے، اس اختلاف رائے کی وجہ سے آپ کے اندر لڑائیاں ہوئیں، ورنہ کوئی صحابی کسی کو جو ہے غلط نہیں مانتا تھا۔ صرف وہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ ان میں ڈسپیوٹ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا۔ تو فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان آپس میں رحیم و کریم ہیں، نرم دل ہیں۔ یہ صفت سارے صحابہ میں ہے، لیکن سب سے اعلیٰ صفت یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ جب آپ گئے تو آپ مدینہ منورہ میں دیکھا کہ لوگوں کے لیے مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، تو آپ کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا، آپ نے مسجد نبی کی توسیع کرائی، صحابہ اکرام کو بڑا آرام پہنچایا۔ پھر پانی کا بڑا مشکل مسئلہ تھا، میٹھا پانی جو تھا وہ نایاب تھا اور یہودی بہت پیسے لیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12,000 درہم دے کر وہ آدھا خرید لیا اور مسلمان کو وقف کر دیا۔ پھر دوسرا آدھا جو تھا 8,000 درہم میں وہ خرید کر 20,000 درہم میں لے کر آپ نے مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ یہ آپ کا رحم تھا کہ آپ نے رحیم و کریم تھے مسلمانوں پر۔ غزوہ تبوک ہوا تو اس میں جو 3 روایتیں ہیں کہ 30,000 فوج تھی، 40,000 فوج تھی، ایک روایت میں اگر 70,000 فوج تھی، تو 1/3 جو تھا اس کا خرچہ آپ نے اپنے ذمہ دیا۔ چاہے وہ 30,000 تھے تو 10,000 آدمیوں کا کھانا پینا، آنا جانا، سواری کا انتظام، ہتھیاروں کا انتظام، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذمہ لیا۔ اور پھر آپ اتنے امیر اور خلیفہ وقت کہ چائنا سے افریقہ تک آپ کی حکومت تھی اور بڑی تعداد فوج کی موجود تھی، صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ اتنے رحیم و کریم تھے۔ آپ نے فرمایا میری وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ میں کسی کا خون گرے، میں اپنی شہادت دے دوں گا لیکن میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ رحماء بینہم، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے۔ آگے فرمایا تراہم رکعاً سجدا، ان صحابہ کی شان یہ ہے کہ تم ان کو دیکھو گے تو کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے۔ یعنی ان کو جو فارغ وقت جہاد سے ملتا یا ذاتی چھوٹے موٹے کاموں سے جو فارغ ہوتا، اس کے بعد یہ رکوع اور سجود میں رہتے، عبادت کرتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عبادت کرتے۔ اور بعض احادیث میں ان کی مثال ایسے آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو باہر نکلے تو آپ نے صحابہ کے گھروں کا چکر لگایا، تو جس گلی سے گزرتے، جس دروازے سے گزرتے، اس کے اندر سے آواز آتی۔ تو اس حدیث میں کیا مثال ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو ان کی آواز نہیں آتی، فرمایا اس طرح آواز صحابہ کے گھروں سے تلاوت کی آ رہی تھی، یعنی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ہر صحابی کے گھر سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی تمجید کر رہا ہے نوافل میں اور عبادت میں۔ فرمایا جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، صحابہ سارے صحابہ کے گھروں کے پاس سے جب میں گزرا تو اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ تو قرآن بھی فرماتا ہے جن کی تعریف کہ تراہم رکعاً سجدا، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، وہ کبھی سجدے کی حالت میں۔ اب یہ صفت بھی سارے صحابہ میں ہے،
لیکن سب سے زیادہ پسند یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کیونکہ آپ بہت عبادت گزار تھے، آپ بہت عبادت گزار تھے۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو 45,000 دینار تھے یا لاکھ دینار تھا، جتنے بھی روایات میں آتا ہے وہ آپ نے خرچ کیا۔ حضرت عمر کے پاس تھے، انہوں نے خرچ کیا۔ عثمان غنی نے اتنا خرچ کیا، علی کے پاس تو رہتے ہی کچھ نہیں، خرچ کہاں سے کرتے؟ ان کی تو حالت اکثر یہ ہوتی کہ جاتے مزدوری کرتے، اور مزدوری میں کنویں سے مزدوری کیا ہوتی تھی، کنویں سے پانی نکالتے اور ان کی زمینوں کو سیراب کرتے۔ ایک ڈول کے بدلے میں ایک چھوارا، ایک کھجور ملتی، ایک ڈول نکالتے یعنی کنویں سے اور ایک کھجور ملتی، یا کام کرتے سارے دن تو تھوڑے سے جو مل جاتے، اس کو گھر لے آتے پکانے کے لیے، گھر میں پکاتے ہوئے۔ لیکن اکثر ہوتا کیا، روایات پڑھے رستے میں کوئی نہ کوئی فقیر مل جاتا، کوئی فقیر مل جاتا، اور وہ عام طور پر فرشتے ہوتے جو فقیر کی شکل میں آتے، تو وہ جو ہے نا وہ جو بھی ہوتا ان کو دے دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی کے گھر والے جو تھے اہل بیت اطہار، ان کے لیے یہ درجات کی بلندی کا ایک سبب تھا کہ حضرت علی سارا کچھ خرچ کرتے جائیں اور فاقر کے پہ فاقر گزرتے جائیں، کھانے پینے کے لیے گھر کچھ بھی نہ ہو۔ تو عبادت پہ رہا، جب کھانے پینے کے لیے پہلے تو گھر میں کام تو ہوتا کوئی نہیں، نہ کھانا نہ پکانا نہ یہ نہ، ہم گھر جاتے ہیں تو کتنے کام ہوتے ہیں، پہلے سب سے پہلے جاتے ہیں تو میل چیک کرتے ہیں، اتنی فضول میل ہوتی ہے کہ آپ کا 2 گھنٹے اسی پر لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کی سوشل میڈیا کی میل چیک کرتے ہیں، پھر کمپیوٹر چیک کرتے ہیں، پھر یہ چیک کرنے کے بعد پھر آپ کی جو ہے نا آپ کے گھر میں اتنا سامان ہے، کپڑا اتنا ہے، جوتے اتنے ہیں، آپ کے لین دینے کا سامان اتنا ہے، میسج اتنے ہیں، فرائض امکان ہے، آپ کا دن سارا وقت اس میں گزر جاتا ہے۔ اسی میں سلسلے میں نماز قضا ہو گئی، نیند آ گئی، روٹی دیر سے کھائی، دن ایسے گزر گیا۔ اب جب گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو صحابہ کیا کریں گے؟ عبادت ہی کریں گے، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشارہ ہے کہ جب تو دیکھیں ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں یہ، اور اگر یبتغون، یہ رکوع سجود یا یہ عبادات، یہ بھلائی لوگوں کے ساتھ رحم دلی یہ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا اس میں چاہتے ہیں، اور کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ ہم تو کسی سے نیکی کرتے ہیں نا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے جب بلال کو آزاد کرایا، اور اسی طرح اور جو غریب غلام تھے ان کو آزاد کرایا، تو والد صاحب آئے ابو قحافہ، مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے ابوبکر تو یہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی پر احسان کرنا ہے تو ایسا غلام خرید کر آزاد کر کہ کل تیرا بازو بنے، تو جنگ میں جائے تو تیرے ساتھ لڑے، تیرے ساتھ بازو بن کر لڑے تیری حمایت میں، کل تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تمہیں کچھ پیسے دے، تمہاری کو مدد کر سکے، بھلا کر سکے۔ تو ایسے کمزوروں کو کرتا ہے جس کا نہ آگے نہ پیچھے، نہ کوئی لین نہ دین، ایسے آدمی پر نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ اور جس سے حضرت بلال کو خریدا تھا آپ نے، یعنی اس نے بھی کہا ابوبکر ہم تو سمجھتے تھے تو بہت سمجھدار بزنس مین ہے، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ تو نے سودا کس طرح کرنا ہے، تو نے اپنا رومی غلام، عیسائی غلام جو ہے اتنا پڑھا لکھا، اتنا قابل، وہ مجھے دے کر یہ کالا بلال حبشی خرید لیا ہے، تمہیں کون کہہ کر کہ تو اچھا بزنس مین ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کتنا اچھا سودا کیا ہے۔ اور یہ سودا کر کے حضرت بلال کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، تو حضور حضرت بلال کو جانتے تھے، جب دیکھا تو کہا ابوبکر یہ کیا کیا؟ حضور میں نے خرید کر اس کو آزاد کیا۔ فرمایا ابوبکر اکیلے خرید لیا، میرا حصہ نہیں ڈالا؟ یعنی بلال کے خریدنے میں نبی کریم علیہ السلام کی چاہت کیا تھی کہ یہ اکیلا نہ خریدے، میرا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے، اتنا اجر تھا حضرت بلال کے خریدنے میں۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ حضور یہ ایک غلام تھوڑا ہے، ہم تو دونوں غلام آپ کے ہیں، یعنی آپ تو اس غلام کو خریدنا چاہتے ہیں نا آزاد کرنے کے لیے، تو یہ آزاد کرنے کے باوجود یہ بھی اور میں بھی
گفت مادو بندگانے کوئے تو، گفت مادو بندگانے کوئے تو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں، ہم بشک آزاد لوگ ہیں لیکن ہم غلام آپ کے ہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہوتے تھے۔ آج بھی لوگ جو ہے نیکی بھی کرتے ہیں نا، آج بھی لوگ نیکی ایسے کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کہاں صدقہ کریں کہ یہ پھر کم از کم کوئی اخبار میں تو آئے یا محلے میں تو شہرت بچے کہ یہ آدمی نے آج یہ فلاں کو صدقہ دیا، یہ روٹی کھلائی ہے کسی کو۔ ہاں جی، جیسے آپ دیکھتے نہیں یہ جو جب یہ چیریٹی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں یہ ڈونیشن دیتی ہیں اسکولوں کو کالجوں کو، تو یہ اسلام کیسے لیتے ہیں؟ منہ ایسے ہوتا نا، منہ ایسے کر دیں، ہاتھ ایسے کر کے نا، کیمرے والے جو ہے نا وہ اس کے منہ کا فوٹو لیں اور اسلام بھی دکھائیں اور وہ جو ہے نا کتبہ بھی دکھائیں جو ان کو ملتا ہے، یعنی یہ کہ اچھی طرح سے پتہ چلے کہ اس آدمی نے اتنے پیسے اسکول کو دیے، کالج کو دیے، یہ کس طرف سے چیریٹی دی ہے۔ لیکن وہ صحابہ ان کا جذبہ اور ایمان مضبوط تھا، اللہ نے ان کی قیامت تک یہ تعریف بیان کر دی کہ وہ جو کام کرتے تھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اس میں ہوتی تھی، اپنا ذاتی کو مقصد اس میں نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک تو تفسیر یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کی، ایک تفسیر اس کی یہ ہے فرمایا کہ والذین معه سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی ہیں، اور یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، اس سے مراد وہ 6 ہیں جو باقی عشرہ مبشرہ میں سے رہ گئے۔ 4 تو یہ ہے نا، اور جو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس سے مراد حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ فرمایا یہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ پوری آیت کا جو مصداق ہے کہ یہ جو تعریفیں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 6 لوگ ہیں، یہ 10 لوگ ہیں۔ اور ان 10 کو کیوں ذکر کیا؟ وہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جیسے میں اس کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ، میں اس کو بتاؤں گا کہ ان 10 کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا گیا کہ جنتی لوگ، آپ نے اگر زمین پر چلتے پھرتے جنتیوں کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں، کیوں کہا، اور ان کی شان دوسرے لوگوں سے بلند و بالا کیوں ہے۔ یہ جتنے بھی مسلمان ہونے والے ہیں نا، یہ سارے ایون جو ہے حضرت عثمان غنی اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے اور کہنے سے مسلمان ہوئے سارے، ان کے کہنے سے، ان کے ریکمنڈیشن پر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کی شان یہ ہے کہ جب تو ان کو دیکھو نا تو ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ کچھ لوگ تو ماتھا رگڑتے ہیں نا پتھر نیچے رکھ کے، تاکہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ یہ محراب پڑا ہوا ہے پیشانی پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب قیامت کا دن ہوگا تو نمازی جو نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والا یا تہجد پڑھنے والا، قیامت کے دن اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے،
تو یہ جو ہے نا پتھر رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز پڑھو، عبادت کرو، اور گھروں میں عبادت کرو اور تہجد پڑھو، تو قیامت کے دن اس میں تو کوئی شک نہیں، قیامت کے دن جو ہے آپ کا چہرہ چودہ کے چاند کی طرح وہ چمکتا ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہوگا، جو آدمی گھر میں رات کو عبادت کرتا ہوگا، چاہے تہجد ہو یا دوسری نفلی عبادات ہو، جو گھر میں نماز پڑھتا ہوگا، جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے چہرہ نورانی چہرہ ہوگا، اس کا چہرہ نورانی چہرہ ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو کئی کسی کو دیکھا نہیں کہ ان کا چہرہ اس طرح چمک رہا، یعنی اس کی چمکنے کی بھی کئی مثالیں دی ہیں انہوں نے. ایک تو حدیث کا مطلب یہ میں نے کہا کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ چودہ کے چاند طرح چمکتا ہوگا. دوسرا جو فرمایا چہرہ چمکتا ہوگا، بعض علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جیسے بیمار آدمی کا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ رنگت بدلی ہوتی ہے نا، اس طرح اس کی رنگت بدلی ہوگی کہ لوگ اس کو بیمار سمجھیں گے، حقیقت میں وہ نور ہوگا نماز کا جو اس کے چہرے پر چمک رہا ہوگا. تیسرا جو اس کا مفہوم جو صحابہ اکرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب سے فارغ ہوگا، یعنی سب آدمیوں کا، مسلمانوں کا، کافروں کا وغیرہ کا، ساری مخلوق کا حساب کتاب ہو جائے گا. جنہوں نے جہنم میں جانا ہوتا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا جنت میں چلے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ جب اس حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا، سب کو فارغ کر دے گا، تو اب وہ ارادہ فرمائے گا کہ میں اپنی رحمت سے ان گناہگار مسلمانوں کو، جو مخلوق میری گناہگار مسلمان جہنم میں ہے، میں اس کو نکال کر جنت میں بھیجوں. اس کے بعد اللہ یہ ارادہ فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ جاؤ، جن لوگوں نے زندگی بھر شرک نہیں کیا، اگرچہ ان کے گناہ بہت ہیں، دوسرے گناہ بہت ہیں، لیکن جنہوں نے شرک نہیں کیا، جاؤ ان کو تلاش کر کے لے آؤ، ان کو جنت میں بھیجو. اب فرشتے جائیں گے تو جہنم کی آگ کوئی ایسی معمولی تو نہیں ہے کہ جہنم کی آگ تو یہ ہے کہ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور جس کو 1000 سال اس کو جلایا گیا جہنم کی آگ کو بڑی گرمی کے ساتھ، تو اس کا رنگ جو تھا وہ سرخ ہوا. پر جو دوبارہ جب اس کو 1000 سال اور جلایا گیا تو اس کا رنگ جو ہے نا پھر سیاہ ہوا، اور پھر جب اس کو اور جلایا گیا تو اس کا رنگ پھر سفید ہوا. تو یہ جو 3 دفعہ اتنے ہزاروں سال جلاتے جلاتے اس اتنی گرمی، تو اس میں جو بندہ جائے گا نا وہ تو جل کر پھر وہ کوئلہ بن جائے گا. اب جب تھوڑی دیر کے لیے جائے، زیادہ دیر کے لیے جائے، تو فرشتے جا کر جب ان مسلمانوں کو جہنم میں تلاش کریں گے تو کیسے تلاش کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 5 اعضاء جو سجدے والے ہیں وہ نہیں جلائے گیا. ہاں جی، سجدے پر آپ کا کون سا عضو جو ہے، یہ 7 اعضاء جو زمین پر لگتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کون کون سے؟ گنے ذرا. 7 گنے ہیں، 7 تو یہ 7 اعضاء جو ہے نا، یعنی پاؤں زمین پر لگتے ہیں، پھر گھٹنے زمین پر لگتے ہیں، پھر ہاتھ زمین پر لگتے ہیں، پھر ناک یا پیشانی جس کا ایک کا حکم ہے کہ اگر 2 نہ لگ سکے تو ایک کا حکم ہے. یہ 7 اعضاء جو ہے نا یہ زمین پر لگتے ہیں. اور اسی کا حکم ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو تو خوشبو لگانی ہو تو پورے جسم پر نہ چھڑکو. جو اعضاء سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں جو ٹچ ہوتے ہیں نا زمین سے، ان اعضاء کو خوشبو لگاؤ. تو پاؤں کو لگاؤ، گھٹنوں کو لگاؤ، ہاتھوں کو لگاؤ، اور ناک اور پیشانی کو لگاؤ. یہ حکم بھی ہے. اور ساتھ ایک اور مسئلہ بیان کر دوں، جب آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہوں اور سجدے میں جانا ہو تو سب سے پہلے زمین پر وہ حصہ لگاؤ جو زمین کے قریب ہے، اور جب اٹھاؤ تو وہ اٹھاؤ جو سب سے زیادہ دور ہے.
جب آپ کھڑے ہوں تو دور حصہ کون سا ہے سب سے؟ تو پہلے پیشانی اٹھاؤ، پھر ناک اٹھاؤ، پھر پھر کیا اٹھاؤ؟ ہاتھ اٹھاؤ، پھر گھٹنے اٹھاؤ اور پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب نیچے جانا ہو سجدے میں تو سب سے پہلے گھٹنے لگاؤ، پھر ہاتھ لگاؤ، پھر ناک لگاؤ، پھر پیشانی لگاؤ۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے سجدے میں جانے کا۔ تو کیا فرمایا کہ جب فرشتے قبر سے اس کو نکالیں گے تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے؟ کیونکہ کافر اور مسلمان سب جلے ہوئے گے، لیکن فرشتے تلاش کریں گے ان کے سجدے کی اعضاء دیکھو جس کو آگ نے نہیں جلایا، تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں اور شرک نہیں کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں بھیجے گا۔ تو یہ ہے سیماہم فی وجوہہم، جن کے چہروں پر تم دیکھو گے کہ ان پر جو ہے نا وہ سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو صحابہ کی شان ہے نا یہ تورات میں بھی ہے، صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اور انجیل میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر تورات میں تو یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر کتاب اتری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بیان فرمائے کہ میرے بعد جو امت آنے والی ہوگی ان کی کیا تعریف ہوگی؟ حمادون، حمد کرنے والے، حمادون الحمد پڑھنے والے، الحمدللہ رب العالمین، سمع اللہ لمن حمدہ، ہاں جی اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، وہ بہت ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بہت کریں گے۔ یہ نشانی ہوگی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی شان دیکھی، جب حضور کی امت کی شان دیکھی نا تو ایک ایک دیکھ کر حیران، جب ایک شان دیکھی مثال کے طور پر کہا کہ وہ ایک امت دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جو ہم بہت حمد بیان کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، سامع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ایتیں پڑھتے ہیں حمد کی، تو کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا یہ تمہیں کیسے دے دوں، یہ تو میرے محبوب محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ پھر ایک امت دیکھا کہ ان کے سینوں میں انجیل تورات موجود، تورات سے مراد ہے کہ جو بھی اللہ کی کتاب ہے نا ان کے سینوں میں وہ محفوظ ہے۔ کہا یا اللہ یہ مجھے دے دے جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ تو اللہ کا کلام سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو اس وقت تو قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، تو کہا جن کے سینوں میں تورات موجود ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام تورات و انجیل تو صرف نبیوں کا حفظ تھی، یہ عوام الناس نے دیکھا کہ بچے بھی حافظ ہیں، تو کہا یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا میں کیسے تمہیں دے دوں، یہ تو میرے محبوب محمد رسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ نے بے شمار جو فضائل ہیں نا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے، آپ نے پڑھے ان کی تورات میں، تو ہر بار کہتے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، ہاں جی، جن کے لیے بے شمار فضائل ہیں مختلف قسم کے، بات لمبی ہو جائے گی، لمبی حدیث ہے وہ۔ تو کہا کہ یہ تو میرے محبوب محمد رسول اللہ کی امت ہے، میں آپ کو کیسے دے دوں؟ پھر کہا چوم شانش نگاہ موسیٰ کر، شدہ نزد امتش تمنا کر۔ کہا کہ یا اللہ اگر مجھے یہ امت نہیں دیتا نا جس کے اتنے فضائل ہیں تو پھر مجھے ان کی امت بھی پیدا کر، مجھے ان کی امت بھی پیدا کر۔ ارے 12 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں 12 جنہوں نے زبان سے کہا یا اللہ ہمیں نبی رسول بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں حضور کا امتی بنا۔ اور یار لوگ جو ہیں پیدا ہوئے، مولوی صاحب مسجد سے آ گئے، آج کل تو مولوی صاحب کو بھی کوئی نہیں اذان کے لیے بلاتا کہ نہیں ہمیں خود یاد ہے، یا اس پہ فون پر موجود ہے، کہتے ہیں ہم 4 پیسے مولوی کے دینے پڑیں گے، اسی کو کان کے ساتھ لگا دو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کون سا، دیکھو حضرت جنید بغدادی کا واقعہ یا حضرت بایزید بستامی کا واقعہ، ان 2 بزرگوں میں سے ایک کا واقعہ ہے۔ آپ سفر میں تھے، مرید ساتھ تھے، آگے پل تھا، آج کل تو یہ پل بروکلین برج یا منہیٹن برج ہے کہ 10 گاڑیاں چلتی گزر رہی ہیں نا، اس وقت تک ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، ادھر سے کتا آ رہا ہے، ادھر سے وہ بزرگ جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، تو کتا جو ہے پہلے اس پر چڑھا ہے پل پر، تو بزرگ رک گئے،
جب رکے تو کتا آ کر نا جہاں آخری کونے پر گزرنے لگا تو وہ بھی رک گیا، تو آپ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ جب کتا دیکھنے لگ گیا تو حضرت نے بھی ایسے ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہو گئے، اس کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی یہ کتا ہے، یہ کتا ہے، ناپاک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اس کی اس طرح ادب سے کریں۔ فرمایا کہ اس کتے نے آج مجھ سے یہ سوال کیا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ابھی جو کھڑا ہے نا ایک سیکنڈ کے لیے، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے میں اس کا ادب و احترام کر رہا ہوں۔ حضرت یہ کیا پوچھا اس نے؟ فرمایا اس نے پوچھا اے با یزید یا جوید، جو بھی نام تھا بزرگوں کا، کون سی نیکی آپ نے پیدا ہونے سے پہلے ازل میں، جب روح آپ کا ازل میں تھا، کون سی نیکی آپ نے ازل میں ایسی کی تھی جو اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا، اور کون سا گناہ میں نے ازل میں کیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا اور اس نے مجھے کتا بنا دیا، یہ مجھے ذرا بتاؤ۔ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کون سی نیکی ازل میں کی تھی کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور کون سی ایسی بڑی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شرف سے نوازا۔ ایک تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے کرامت کا اور عزت کا تاج تمہارے سر پر رکھا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جس کی خواہش انبیاء علیہ السلام کرتے چلے گئے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے نیکی آپ لوگوں نے کی ازل میں جس سے آپ کو یہ انسانیت کا وجود ملا، حضور کی امت میں کا شرف ملا؟ اگر یہ اس ایک بات کا بھی آپ ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہے نا، آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہم تو پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہیں، ہمیں تو اب سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے کے اور کوئی باتیں کرنے کے کوئی بات اور ہے ہی۔ ارے اس ایک ذات کو تو چھوڑ دو، اور کتنے لوگ ہیں، مجھے برا کہو، اس کو زید عمر بکر کو کہو، پڑوسی کو برا کہو، کسی کو کہو، اس ایک ذات کو چھوڑ دو، ارے جس نے آپ کے لیے قیامت کے لیے شفاعت کرنی ہے، جس نے یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اہل الکبائر، کبیرہ گناہ، شرک کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہیں اگر کسی اندر موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں ان بڑے گناہوں کی شفاعت کروں گا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس بات کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے گئے، دیگر انبیاء تمنا کرتے گئے یا اللہ میں ان کی امت بنا دے، وہ نہیں، اس طرح ان کو وہ چانس ملا، اگرچہ وہ بھی امتی ہیں آپ کے، لیکن جیسے ہم جو یہ شرف ہمیں ملا ہے، یعنی ان کو امتی ایسے نہیں بنایا گیا، اور ہمیں بغیر کسی ارادے کے اللہ تعالیٰ نے پتہ کون سا کرم فرمایا کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے امت کی شان دیکھی تو کہا کہ مجھے امتی، ان کا امتی بنا دے، تو ان کی یہ خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے آج کے دور میں تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے امتی بنتے۔ شان دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تورات میں تو یہ ہے جو میں نے دو چار ذکر کی ہیں بہت سارے، اور بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وصف ہے کہ وہ بازاروں میں جب چلیں گے تو چیخیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیں گے، ہاں جی، رحم و کرم کریں گے، معاف کر دیں گے، ان کے اندر یہ آپ کی صفات موجود ہے۔ ہاں جی، آپ کا قد کتنا ہوگا، آپ کی گفتگو کیسے ہوگی، آپ کا لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنی کیسی ہوگی، یہ سارے تورات کے اندر یہ موجود تھی۔ اور انجیل میں یہ تھا، اگلا جو آیت کا حصہ رہا ہے وہ انجیل میں ہے۔ انجیل میں کیا تھا کہ ایک قوم آئے گی جو زمین کے اندر کھیتی بوئے گی، ایک قوم آئے گی جو زمین کے اندر کھیتی بوئے گی، اور پھر وہ پوری کھیتی جو بوئے گی اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ یہ آیت کا حصہ
کہ جب آپ دانہ گندم کا یا کسی چیز کا بھی زمین میں پھینکتے ہو، میرا غور سے سننا، جب پھینکتے ہو تو سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بالکل کمزور سا خوبصورت پاک اور صاف، گندا نہیں ہوتا، وہ بڑا خوبصورت پھول سا ایک ہلکا سا نکلتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر اس کو پکڑ کر کھینچ دے تو ٹوٹ جائے، اور اگر کسی پاؤں کے نیچے آ جائے تو ٹوٹ جائے، اگر تھوڑا سا پانی زیادہ اس پر چلا جائے تو بہ نکلے، بالکل پہلے وہ نکلتا ہے تھوڑا سا، کچھ عرصے کے بعد وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر اور ٹہنیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اتنا سٹا لمبا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر نا سٹا لگنا اور وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے نا اسی طرح یہ طور یہ انجیل میں ہے، انجیل میں ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ دانہ ڈالتے ہو نا، وہ دانہ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور دانہ پھینکنے والا اللہ ہے، یا دوسری حدیث میں آیا کہ دانہ پھینکنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیتی بوئی یا اللہ نے کھیتی بوئی، اور وہ جو ہلکا سا سب سے پہلے وہ پتلا سا کمزور سا وہ کونپل نکلی، سوئی سی نکلی، وہ کون ہے؟ وہ ابوبکر صدیق ہے، کیونکہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب وہ تھوڑا سا اور بڑھ کر بڑا ہو گیا، وہ کون ہے؟ وہ عمر فاروق ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، آپ چھپ کر نماز نہیں پڑھتے، یعنی ابو بکر تھا تو بالکل کمزور تھا، ایک آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ جو عشرہ مبشرہ ہے نا، جو میں نے نام لیے، یہ صحابہ پیدا ہوئے، ہم اسلام لائے اور اسلام کو طاقت مل گئی، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کافروں کے سامنے نماز پڑھ سکے، ابھی وہ کمزور ہیں۔ عمر 40ویں نمبر پر عمر مسلمان ہوئے، جب حضرت عمر 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تو کہا عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب چھپ کر نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی ریت ختم کرو، چلو اور جا کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے۔ یہ فرمایا یہ ہے، یہ جو دوسرا حساب ہے اشداء علی الکفار، یہ کونپل جو ہے تھوڑی اور مضبوط ہو گئی، اب وہ تھوڑی سی جو عام پانی آنے سے وہ نہیں گرتی، اب تھوڑی مضبوط ہو گئی۔ اب جب عمر نے بھی 10 سال عمر کے گزر گئے، ٹھیک ہے نا، اور ابوبکر صدیق کے 2.5 سال خلافت کے گزر گئے، کچھ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی مدد کی، پھر حضرت عمر نے 10 سال مدد کی تو اسلام مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان غنی کیا، انہوں نے کتنا صدقہ خیرات کر کے تو کتنا مضبوط اسلام کو بنایا، فرمایا انہوں نے اتنا مضبوط بنایا کہ اور بھی کونپلیں نال نکل رہی، اب وہ سٹہ تھوڑا اور مضبوط ہو گیا۔ اور فرمایا کہ چوتھی بات کیا ہے، جب حضرت عثمان غنی کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اب اتنا مضبوط تنا ہو گیا کہ اب وہ بچے کے کھینچنے سے وہ نہیں ٹوٹتا، اب وہ سٹہ اس کے اوپر لگنے والا ہے اور اس کی وہ برداشت کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں جو اس آیت سے مراد ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اتنا مضبوط کیا۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اس کو کھیت کی بنیاد ڈالی تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہ کام شروع کرو۔ اب اس کے بعد جب سٹہ جو ہے یہ مضبوط ہو گیا، اب ٹوٹتا نہیں ہے، یہ اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ مضبوط ہو گیا، تو اب جو کھیتی ڈالنے والا ہے، بنانے والا، کھیت کا مالک جو ہے، چاہے وہ اللہ جل سبحانہ کو سمجھ لے کہ اس نے حکم دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لے کہ انہوں نے اس کی ابتدا کی، اب وہ اس کو دیکھ کر کہ اب یہ سٹہ اوپر لگ گیا ہے اور کونپلیں مضبوط ہو گئی ہیں، دانہ ایک ڈالا تھا 7 نکلے ہیں اور 7 سٹے اوپر لگ گئے ہیں، تو اب جو کھیت کا مالک ہے نا وہ بہت خوش ہوگا،
وہ خوش ہوگا کہ میں آج کامیاب ہو گیا ہوں، میرا کھیت بڑا کامیاب ہے۔ شروع میں کمزور تھا، مثال دی کہ صحابہ شروع میں کمزور تھے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اپنا ملک نہیں تھا، ہجرتیں کرنی پڑی، کفار مارتے تھے، یہ کھیتی کی مثال ہے، پھر کمزور تھی۔ جب مسلمان بہت زیادہ ہو گئے اور صحابہ مضبوط ہو گئے، اب یہ آیا کہ اب جو ہے نا کھیت کا مالک وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا کھیت اب بالکل مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی اس کو جو ہے مٹانے والا نہیں ہے، ہاں جی۔ اور لیغیظ بہم الکفار، لیکن جو دشمن ہیں وہ اس کھیت کو دیکھ کر وہ جل رہے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، دشمن جو ہے وہ کھیت کو دیکھ کر جل رہے ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید میں آپ بات سنویں، آج جو میں بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید میں کسی بھی مذہب کو جو ہے قرآن کریم کے کتابوں کے ماننے والے کو علی نام کافر نہیں کہا گیا، لیکن جو صحابہ کا منکر ہے، جو اس کھیت کا دشمن ہے اور جو ان صحابہ کے دشمن ہے، اس کو کہا لیغیظ بہم الکفار، ان کو کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ کافر اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ اور ہم نے بیان کیا تھا کہ بیعت الرضوان میں، حدیبیہ میں جو صحابہ تھے، قرآن نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک تو ان کو مومنین کا، دوسرا اللہ ان سے راضی ہے۔ اور سورہ جو ہے توبہ، اس میں فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے صحابہ، ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، ان کو یہ کہا گیا۔ اور یہاں بھی ان کو کہا گیا کہ مومن، لیکن شیعہ کیا کہتے ہیں کہ صرف 4 5 6 شیعوں کی کتابوں میں جو میں نے پڑھا کہ 4 آدمی صرف مسلمان رہ گئے، باقی سارے علیاذ باللہ منافق تھے یا اسلام سے پھر گئے۔ کسی کتاب میں تک کہ 5 رہ گئے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ میکسیمم ان کی کتابوں میں ہے کہ 6 آدمی مسلمان رہے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ اب بتائیے کہ جب 5 آدمی 6 آدمی 4 آدمی مسلمان رہیں اور باقی سارے اسلام سے پھر جائیں تو کتنا کامیاب نبی اور رسول ہوا کہ جس کے سارے صحابہ علیہ باللہ اسلام کو چھوڑ گئے۔ تو کتنی تعداد مسلمانوں کی رہی؟ 1,24,000 میں سے صرف 4 یا 5 مسلمان رہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے شیعوں کو سخت کافر کہا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ تورات میں اس کی مثال موجود، انجیل میں اس کی موجود، کزرع، جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جو کھیتی جو جس نے اپنا گچھا نکالا۔ یہ سب سے پہلے جو کمزور سوئی تھی، جس کو میں نے کہا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق، جس نے سب سے پہلے شطأہ، جو تفسیر ہے تفسیر مدارک عنوان، انہوں نے کہا کہ جب کھیتی بوتے ہو نا اور اس سے سب سے پہلے جو کمزور جو ٹہنی نکلتی ہے نا اس کو عربی میں شطأ کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد کون ہے کہ یہ اسلام میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا صحابی ہے، وہ شطأ ہے، وہ سب سے پہلا دانہ، وہ تنکا ہے جو اوپر ہے۔ تو ابو بکر صدیق جس کو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہے، لوگ اس کو مسلمان نہ سمجھے تو پھر بدبختی نہیں تو اور کیا۔ جس کھیتی نے اپنا گچھا پٹھا نکالا، فآزرہ، پھر اس نے اس کو طاقت دی۔ یہ کون طاقت دینے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر اسے طاقت دی۔ فاستغلظ، پھر وہ دبیز ہوئی، موٹا ہو گیا، یعنی اور زیادہ سخت ہو گیا، طاقتور ہو گیا۔ یہ کس سے کون مراد ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ فاستوى على سوقه، پھر ایک وقت آیا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اب اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ سٹا اس کو اٹھانے والے کی طاقت اس کو مل گئی۔ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فرمایا، یہ 4 صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد فرمایا یعجب الزراع، اب یہ کھیتی جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، سٹا لگ گیا اوپر، یہ
کسان اس کو دیکھ کر اس کو کتنی بھلی لگی. اس سے مراد کون ہے کہ اللہ کو یہ کھیتی اچھی لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو دیکھ کر ان کے فضائل سن کر خوش ہونا یہ اللہ کی سنت ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ تاکہ ان کافروں کے دل جلیں. تو جب کھیتی کو دیکھ کر دشمن جلتا ہے تو صحابہ کی کھیتی کو دیکھ کر جو جلے ان کو فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ کفار کافر لوگ ان کو دیکھ کر جلیں. لیکن اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. صحابہ کرام منہم ان کو کیسے کہ ان کو مغفرتاً ایک تو ان کو بخش دیا اور دوسرا ان کو اجر عظیما ان کو بہت بڑا اجر دیا. کیسا اجر دیا؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی تو آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہے کہ اگر میرا صحابی ایک سا یا آدھا سا ہوتا ہے 4 کلو کا 4 سیر کا 4 سیر جو یا اس کا آدھا 2 سیر جو اگر میرا صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تم اس کے اجر کو نہیں سنیے آپ نے حدیث سے. اب یہ بتائیے کہ 4 سیر یا 4 کلو جو یا آدھا کلو 2 کلو جو ہوتے ہیں بارلے اس کے ساتھ کتنا سونا آتا ہے؟ دیکھیں کتنا سونا آتا ہے. ایک چاول کے برابر بھی نہیں آتا. 4 کلو جو میں چاہے جتنا مرضی سونا پرانے وقت کی بات کر لو 4 کلو جو میں ایک چاول سونا بھی اور وہ پہاڑ کے تولے برابر کتنے تولے بنتے ہیں جو 6 میل لمبا ہے اور 3 میل چوڑا ہے. ہاں جی تو اس کا وہ سونا جو ہے اگر اتنا سونا تم خرچ کرو تو صحابہ کے آدھے کلو آدھے سا جو کے مقابلے میں آپ وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے ایک تو ہم نے ان کو بخش دیا اور اجر عظیم دیا بہت بڑا ثواب دیا جو تم حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ تصور کرو یہاں بیٹھے ہوئے بھونکتے ہیں صحابہ کو یعنی صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے کتنا سخت ترین عذاب ہوگا. اب وہ میں مثالیں آپ کو کہتے سناؤں کہ ابوبکر صدیق کی گستاخی کرنے والا کتا بن گیا صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا گونگا ہو گیا اس کی زبان کٹی گئی وہ جہمی ہوا یعنی وہ خنزیر بن گیا. یہ کتنی مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا اور ان کے رب نے شکل بدل دی. تو صحابہ کرام کی جماعت حضور کو اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ. یہ آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو تھے نا تشریف فرما تھے غریب صحابہ کے ساتھ تو امیر لوگ آئے قریش آ کر حضور کو دیکھا وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا غریب یہ جب ہم آتے ہیں دیکھیے آپ کے پاس بیٹھے تھے تو ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں تو ان کو چلتا کرو. یہ نہیں بیٹھنے چاہیے اس کمرے میں یہ اس محفل میں نہیں ہونے چاہیے جب ہم آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں تو ان کو بھیج دیں ہم اکیلے بیٹھیں تاکہ یہ غریب غربا ہمارے پاس نہ بیٹھے. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فرمایا یا رسول اللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ ان کو اپنے سے دور نہ کرنا ان کو اپنے سے دور نہ کرنا جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ بے ایمان جو ہے نا یہ قریش جو کافر ہیں یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں
ما من حسابک علیہ من شیء، ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو تبلیغ کیوں نہیں کی، آپ نے ان کو تبلیغ جو کرنی تھی کر دی، یہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان غریب صحابہ کو آپ نے سے علیحدہ نہیں کرنا۔ کیسی شان ہے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی، اللہ نے کتنا ان کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ بات آگے بہت ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اتنا ٹائم دوں کہ پھر آپ شکایت کریں۔ ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اہل سنت کا اجماع ہے اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی مرتبے کا ہو، سارے صحابی عادل ہیں۔ ان میں کوئی صحابی بھی نہ فاسق ہے اور نہ غیر صالح ہے کہ وہ نیک نہ ہو، تھوڑی عبادت کرتا ہو، زیادہ عبادت کرتا ہو، تھوڑا وقت زندہ رہا ہو، زیادہ وقت زندہ رہا ہو، نہ کوئی ان میں فاسق ہے نہ کوئی غیر صالح ہے۔ بلکہ اس آیت کی روشنی میں سارے مغفور تھے اور سارے جو ہے نا ان کو رب تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عطا فرمایا۔ باقی انشاءاللہ پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عزت و احترام ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔